تعریف، کبریائی، بڑائی، توصیف، ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، مالک کائنات کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے، رازق جہان کے لیے، اور اس ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو باقی رہنے والا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جس کی ذات ابد سے ہے، جس کی ذات آخر تک ہوگی، ازل سے ابد تک۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، تمام ہی پیغمبروں پر، بالخصوص اس نبی اقدس، اس نبی مقدس، اس نبی مطہر، اس نبی اطہر پر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جس کے سر پر اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، وہ نامی گرامی اسم گرامی ہے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو۔ عزیز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ 40 سال کی حضرت خدیجہ کی عمر تھی، کم و بیش، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ تب آپ نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ آپ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے، ازدواجی زندگی کے آپ نے حقوق ادا کرنے شروع کیے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، آپ اپنی اس عظیم نعمت کی طرف بڑھتے گئے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو منتخب کیا تھا۔ آپ کی عمر 40 کے قریب قریب ہوئی، آپ کو خلوت راس آ گئی، آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ دنیا کے اور جو خاص طور سے عرب کے ماحول تھا، شرک کا، بدعت کا، وہاں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے رسم و رواج ان میں جو آ گئے تھے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ آپ خلوت میں آ گئے، آپ کو تنہائی پسند آ گئی۔ آپ ایک غار تھا، غار حرا، وہاں پر آپ چلے جاتے، وہاں پر کچھ توشہ لے کر کے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے، اور ہفتوں تک وہاں کبھی رہتے، کبھی 10 دن وہاں رہتے۔ جب ختم ہو جاتا تو واپس آتے۔ کبھی حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ جاتی، وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک مرتبہ آپ حسب معمول عبادت میں اللہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت کو لے کر کے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، روح الملک ہیں، وہ آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اے نبی پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ تو اللہ کے حبیب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، میں امی ہوں، مجھے پڑھتے نہیں آتا۔ تو حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا، جس سے آپ کے دم گھٹنے لگا، پھر چھوڑا اور پھر کہا پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ تو کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر سے حضرت جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، اور پھر کہا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اقرا، اے نبی پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔
اور پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے، پین کے ذریعے وہ کچھ سکھایا، قلم کے ذریعے اس کو وہ مہارت دی جو وہ نہ جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس کو ایسے ایسے علوم اللہ رب العالمین نے سکھا دیا قلم کے ذریعے، ایک پین کے ذریعے، اس ایسے ایسے علوم سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو واقف کر دیا جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس پورے واقعے کا جو پس منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کا دور تھا، مکے میں اندھیرا تھا، وہاں پر جاہلانہ نظام تھا، وہاں پر جاہلیت کے رسم و رواج تھے، وہاں پر یہودیوں کے رسم و رواج تھے، وہاں نصراریوں کے رسم و رواج تھے، وہاں پہ غیروں کے بنائے ہوئے رب کے دین کے علاوہ کے وہاں پر رسم و رواج تھے۔ لوگ اللہ کو تو جانتے تھے لیکن جس طرح سے اللہ کو جاننے کا حق تھا، جس طرح سے اللہ کی عبادت کا حق تھا، جس طرح سے اللہ سے سوال کا حق تھا، جس طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق تھا، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ حبل، لات، عزا، منات، اس طرح کے بہت سارے بتوں کا اللہ رب العالمین کا شریک قرار دے دیا گیا۔ تو جب ان چیزوں کی تردید کا وقت آیا تو اللہ نے کس لفظ سے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے حبیب پر جو پہلی وحی نازل کی اور تردید کرنے کا سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا، کہا اقرا، پڑھیے کہ آپ علم حاصل کیجئے۔ آپ کو اگر علم ہوگا تو جہالت دور ہوگی، جہالت دور ہوگی تو یہودیوں کے رسم و رواج دور ہوں گے، یہ بدکاریاں دور ہوں گی، یہ بدعت و خرافات دور ہوں گے، یہ شرک اور شرکیانہ نظام اور مشرکانہ جو نظام اللہ رب العالمین کے خلاف لوگوں نے کھڑا کر کے رکھا ہے، یہ نظام ختم ہوگا۔ تو کس کے ذریعے ہوگا؟ کہا اقرا، اقرا کے ذریعے ہوگا، علم کے ذریعے ہوگا۔ لیکن آج علم سے اتنی ہی دوری، اتنی ہی ہم لوگوں کو بے واقفیت ہو گئی ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے علم کی طرف جانا، ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ علم لے کر کے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مشعل دی تھی، ایک آگ اللہ رب العالمین نے جو آپ پر دی تھی، اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے مکہ والوں کے پاس پہنچے، پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز لگائی یا صبا، تو جب کوئی خاص موقع، کوئی خاص معاملہ ہوتا تو لوگ اس پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صبا کی صدا لگاتے۔ جب لوگ کھڑے ہو جاتے، جمع ہو جاتے، تو ان کو بتایا جاتا کہ یہ معاملہ ہے، یا وہاں کے جو سردار ہوتے وہ بتاتے ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ کرنا ہے، یا یہ قانون لانا ہے، یا یہ قانون ختم کرنا ہے، یا اس نظام کو، اس رسم کو، اس رواج کو ختم کرنا ہے یا جاری کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کہا یا صبا۔ جب تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے، لوگ سب آپ کے پاس جب متوجہ ہوئے تو کہا کہ میں تم سے اگر کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جہاں میں کھڑا ہوں ایک بڑا لشکر ہے، ایک بہت بڑا لشکر ہے جو آن کی آن میں پورے مکۃ المکرمہ کو خاک میں ملا دے گا، جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں پر سردار بھی تھے، بڑے بڑے سردار تھے، سب کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ کہتے ہیں محمد ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کی نبوت کو انکار کیا، تو اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، لیکن کہا کہ ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ ما جربنا علیک الکذب، اے نبی، اے محمد، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو کبھی خیانت نہیں دیکھا، آپ کو ہم نے کبھی نظروں کی خیانت کرتے نہیں دیکھا، اعمال کی خیانت نہیں کرتے دیکھا، امانت کی خیانت نہیں کرتے دیکھا، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، باتوں میں بھی مذاق میں بھی آپ کا لب و لہجہ دیکھا، آپ کی تمام اخلاق دیکھے، آپ کا کردار دیکھا، ہم نے آپ کی تمام اچھی خصوصیات دیکھی، لیکن کبھی بھی آپ کے اندر کوئی خراب چیز نہیں دیکھی، آپ کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا۔ کہا اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، ہم مانیں گے۔ تو کہا کیا میں تم سے اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے بڑے اس خطرے سے آگاہ نہ کروں؟ تو کہا کیا ہے بتائیے؟ تو کہا کہ تم ان تمام بتوں کو چھوڑ دو، ان تمام مشکل کشاؤں کو جن کو تم نے بنا رکھا ہے چھوڑ دو، جتنے بھی تم نے غریب نواز بنا رکھے ہیں چھوڑ دو، جتنے بھی تم نے دینے والے بنا رکھے ہیں چھوڑ دو، جتنے بھی تم نے گنج بخش بنا رکھے ہیں چھوڑ دو، اولاد دینے والا بنا رکھا ہے چھوڑ دو، جتنے بھی بتوں کو بنا رکھا ہے، لات ہو، عزا ہو، منات ہو، جتنے بھی بت ہیں ان تمام کو چھوڑ کر کے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، ورنہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جہنم تیار رکھی ہے۔ تو جب اتنے بڑے خطرے سے اللہ کے رسول نے آگاہ کیا، جب اللہ کے رسول نے اس خطرے کے بارے میں بتلایا تو انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے ابو جہل نے کہا تو ہلاک ہو جائے، اے محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں جمع کیا
کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے آبا و اجداد جو ہمارے باپ دادا دوسروں سے مانگتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا دوسروں سے منتیں لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، جو حاجات لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا ہم اس کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں؟ یہی چیز اور یہی اعتراض مشرکین نے کیا تھا، یہی چیز ابو جہل نے کیا تھا، یہی اعتراض آج کا مسلمان کرتا ہے جب اسے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، جب اسے کہا جاتا ہے کہ سب کا رازق، سب کا مالک، سب کا خالق اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، تکلیف دینے والا اللہ ہے اور تکلیف سے نجات دینے والا اللہ ہے، تو کہتا ہے کیا تو ہمیں سکھا رہا ہے نبی کے طرح جس طرح سے نبی پر بہتان لگایا گیا، آج ہم پر بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ہو گیا ہے، یہ نبیوں کو نہیں مانتا، یہ ولیوں کو نہیں مانتا، یہ کسی کو نہیں مانتا، یہ پھلا بابا کو نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول سے بھی یہی کہا گیا کہ یہ عزا کو نہیں مانتے، یہ بت کو نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ نیا دین لے کر کے آئیں۔ کائنات پوری ایک طرف کھڑی ہو جائے، اللہ کے رسول تنہا کھڑے تھے وہاں، پوری کائنات میں اس وقت رب کا نام صرف اور صرف رب کا نام لینے والا صرف ایک شخص تھا، اور وہ تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا۔ تو جب علم آئے گا، جب لوگوں کو علم آئے گا، تب وہ توحید کی طرف بڑھیں گے، وہ توحید کے پاس جائیں گے اور شرک سے دور ہوں گے، بدعت سے دور ہوں گے۔ کیوں؟ جب پڑھنے لگے، اچھا قرآن پڑھے، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیں، کہتے ہیں نہیں قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں۔ کس نے کہا؟ ہمارے علماء نے کہا کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جب وہ قرآن پڑھے گا تو پڑھے گا یہ آیت کہ اللہ نے کہا ہے نبی آپ کہیے میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اور جب وہ قرآن پڑھے گا تو یہ دیکھے گا کہ اللہ رب العالمین نے کہا نفع کا نقصان مالک کا، نفع کا اور نقصان کا مالک میں ہوں، نفع اور نقصان کا پالنہار اور نفع اور نقصان کو کنٹرول کرنے والا میں ہوں، تو پھر وہ اس کا دوسروں سے عقیدہ ہٹے گا۔ جب وہ پڑھے گا قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی سے کہلوا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا نفع، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو پھر اس کو گمراہی تو آنی ہی ہے۔ تمہارے مذہب سے، تمہارے دین سے، تمہارے جو ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں ان سے تو پھر لوگوں کو گمراہی آنی ہے۔ لوگوں کو حق کی بات پتہ کیسے چلے گی؟ قرآن سے پتہ چلے گی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہی کیوں کیا اللہ رب العالمین نے؟ ہدی للعالمین کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے یہ قرآن۔ اگر اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہوتے، اس کے ترجمے کو پڑھ کر کے اگر لوگ گمراہ ہو جاتے، تو پھر کس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، علم جب تک حاصل نہیں ہوگا تب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ اور بتلایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل علم سے بھی سوال کرو، تم اہل علم سے سوال کرو، ان سے دلیلیں مانگو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص یہ کر سکتا ہے، فلاں شخص تصرف کا اختیار رکھتا ہے، فلاں شخص رازق ہے، فلاں شخص خالق ہے، فلاں شخص یہ کر سکتا ہے، فلاں شخص اولاد دے سکتا ہے، فلاں شخص تجارت میں منافع کروا سکتا ہے، تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو تم سوال کرو کہ اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ، اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ، اپنا برہان لے کر کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ فلاں یہ کر سکتا ہے، فلاں وہ کر سکتا ہے، فلاں اولاد دے سکتا ہے، فلاں تجارت میں نفع دے سکتا ہے، تو تم اپنی دلیلیں لے کر کے آؤ، اور دلیل بھی وہ ہوگی جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش سے نازل کی ہے، یا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نے مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنی زبان سے نہیں کہتے، اپنے دماغ سے نہیں کہتے، اپنے نفس کی پرستش نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ اللہ کے رسول جب کلام کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، تب بات کرتے ہیں جب رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے، وہ بات کرتے ہیں جو رب کہلواتا ہے۔ یہ فرق ہے، ایک ہوتا ہے حدیث قدسی جس کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن الفاظ بشریت کے ہیں، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ کے رسول بول رہے ہیں اپنے الفاظ میں، اپنے لفظوں میں، لیکن وہ مفہوم اور وہ معنی کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور اسی طرح سے جو قرآن ہے
وہ قرآن کا لفظ بھی اور معنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عرش سے نازل کیا گیا ہے. قرآن معنی کے اعتبار سے بھی اور الفاظ جو اس میں لکھے ہوئے, جو اس میں جملے لکھے ہوئے ہیں, وہ تمام کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بولتے ہیں, اپنی عام لینگویج جو ہوتی ہے عرب کی, عربی میں بولتے ہیں, جو وہاں کی الگ الگ طرح کی الگ الگ جگہ کی الگ الگ عربی ہوتی ہے, کہیں فصیح ہوتی ہے, کہیں بلیغ ہوتی ہے, کہیں پہ غریب لفظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول اپنی زبان سے ادا ضرور کرتے تھے, لیکن وہ مفہوم و معنی اللہ رب العالمین کا ہی ہوتا تھا. آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فتنوں کا تو دورہ ہے, فتنے بہت تیزی سے اپنی جڑوں کو پھیلا رہے ہیں اور اپنی آپ کو وسعت دے رہے ہیں, اپنے آپ کو اور بڑھا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیاتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل, کہ میری امت پر ہر وہ چیز آئے گی یا ہر وہ فتنے آئیں گے, ما اتى علی بنی اسرائیل, جو فتنے اور جو آزمائشیں بنی اسرائیل پر, یہود و نصارہ پر آئی تھی. حتی اتی منہم من اتی امہ علانیہ, یہاں تک کہ ایک شخص نے ان میں سے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی, زنا کیا ہوگا یہودیوں میں سے. لکان منکم من یصنع ذلک, میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے, میری امت میں بھی ایسی ذہنیت کے لوگ, ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کریں گے. حذف النعل بالنعل, اس طرح سے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے جس طرح سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. ایک جوتا اگر ہمارا 7 نمبر کا ہے تو دوسرا بھی 7 ہی نمبر کا ہوتا ہے, چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو کہا اس طرح سے بنی اسرائیل کے برابر ہو جائیں گے. یہاں تک بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. لیکن کہا پھر بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی, 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بڑھ گئی تھی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي 32 مِلَّةً, اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, 73 گروہ ہو جائیں گے, 73 جماعتیں ہو جائیں گی. ہر کوئی کہے گا میں حق ہوں, ہر کوئی کہے گا میں صحیح ہوں, ہر کوئی کہے گا میں ثابت ہوں, میرے پاس دلیل ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تمام میں سے 72 کے 72 کو جہنم رشید کر دیا جائے گا. صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت, وہ فرقہ نہیں ہوگی وہ جماعت ہوگی. اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی, باقی تمام کے تمام کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول, فما بال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سی جماعت ہوگی اے اللہ کے حبیب, وہ کون لوگ ہوں گے جو 73 کی جگہ جو 73ویں نمبر کے ہوں گے اور جو جنت میں ڈال دیے جائیں گے اور 72 باقی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ یہ ایک فرقہ کون سا, یہ جماعت کون سی ہے, یہ ایک ملت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے راستے پر ہوگا, جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا, جو میری سنتوں کی اتباع کرے گا, جو قرآن کی پیروی کرے گا, جو قرآن کی تعلیمات کی پیروی کرے گا, اور جو میرے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرے گا, وہ جنت میں جائے گا اور باقی سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. نجات کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ اللہ کے رسول نے بتلا دیا. ما انا علی, جو میرا طریقہ اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو میرے راستے سے, جو میری سنت سے روگردانی کرے گا, اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دے گا. حجت آج منکرین حدیث ایک نیا طبقہ وجود میں آیا ہے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے, ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کے فرامین کو نہیں مانتے. حجت حدیث پر ایک یہ دوسرا موضوع ہے, کبھی پھر اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی کہ حدیث ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل فتنے بہت آ رہے ہیں. یہ باضابطہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر کہتے ہیں دیکھیے یہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا اور کرنے کے لیے حکم دیا اور دوسری جگہ منع کر دیا, اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے. کیوں؟ حدیث کو سمجھنا ضروری ہے, علم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے, کہیں ناسخ و منسوخ ہوتا ہے, کہیں راجع و مرجوع ہوتا ہے, کہیں پر تقدیم و تاخیر ہوتی ہے, یعنی کوئی حکم پہلے تھا بعد میں وہ منسوخ کر دیا گیا. جیسے متع کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا, پھر 3 دن کے لیے پھر متع کی اجازت دی, اس کے بعد اس کو قیامت تک حرام کر دیا گیا. اب کوئی شخص کہے کہ جی اللہ کے رسول نے متع کی اجازت دی ہے اور جب حرام کر دیا گیا اس حدیث کو لے کر کے آئے اور پھر کہے دیکھو یہ دونوں ٹکراؤ ہو گیا, تو اس سے کہیں گے نا یہ پہلے کی روایت ہے اور یہ بعد کی روایت ہے, یہ منسوخ ہو چکی ہے اور یہ جو ہے ناسخ ہے اس کی.
تو ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے. حجت حدیث یا کوئی دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں وضاحت کی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جماعت کے بارے میں جو حق پر رہے گی، جو کبھی بھی جو جہنم میں نہیں جائے گی، جو جنت میں داخل کی جائے گی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور ارشاد فرمایا اذا فسد اهل الشام فلا خیر فیہم لا تضل طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فساد زدہ ہو جائیں شام کے لوگ، جب شام کے لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے، جب وہ لوگ باہم قتل و غارت کرنے لگ جائیں، جب ان میں فتنوں کی کثرت ہو جائے تو لا خیر فیہم، تو تمہارے لیے ان میں کوئی خیر نہیں ہوگی، ان میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی. یعنی اس وقت اس جگہ جانا بہتر نہیں ہے یا ان لوگوں سے تعلقات قائم کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ کہا اللہ کے رسول نے کہ طائفۃ من امتی منصورین، میری ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ایک جماعت مسلسل حق پر رہے گی، چاہے فتنے ہوں چاہے نہ ہو، چاہے فتنوں کا دور دورہ ہو چاہے نہ ہو، چاہے فتنوں کی کثرت ہو چاہے نہ ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے جب تک قیامت آئے گی، اللہ کے رسول نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، وہ مسلسل حق پر رہے گی جو دین کے اور اسلام کی مدد کرے گی. لا طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. اور کہا اللہ کے رسول نے کہ کوئی بھی مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، کوئی بھی ان کو ظلم کرنے والے ان پر ظلم نہیں کر پائیں گے، ان کا نقصان نہیں کر پائیں گے، ان پر تکلیفیں نہیں دے پائیں گے. کہا حتى تقوم الساعة، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی. اور اس کی تشریح وہی آیت وہی حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و صحبی، جو میرے راستے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ خیر میں ہوگا اور وہ حق ہوگا. اس کی مخالفین کی مخالفت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نقصان کرنے والوں کو نقصان انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا اللہ کے رسول نے تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑنا لازم ہے کہ تم میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے جو بتلائے ہوئے اسلوب ہے، جو زندگی گزارنے کی میں نے ضابطہ بتلایا ہے، ان تمام پر تم عمل کرو. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے جو صحابہ ہیں جنہوں نے میری رفاقت میں، جنہوں نے میرے ساتھ دینے میں ساری دنیا سے ٹکر لی ہے، ان کا عمل اور ان کی سنت اگر یہ میری مخالفت نہیں کر رہی ہو تو یہ بھی تمہارے لیے حجت ہے. آئیے اب ایک حدیث اور دیکھ لیں، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کیا جائے گا کہ علم کیوں ضروری ہے اور علم کی قدر کرنا اور علماء کی قدر کرنا کیوں ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الفتن کی حدیث ہے، کتاب الفتن یعنی قیامت سے قبل جو فتنے آئیں گے، قیامت سے قبل جو لوگوں پر پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی، اس کے بیان میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لے کر کے آیا، کہا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العباد بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب العلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 100. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ رب العالمین لوگوں سے علم کو کھینچ لے گا، چھین لے گا، لیکن ولا يقبض العلم انتزاعا، یعنی زبردستی نہیں کھینچے گا، ان سے ایسا نہیں کہ ان کے دلوں سے نکال لے گا، یا قرآن ہے یا کوئی کتاب ہے اس کے حرف غائب ہو جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہوگا. کہا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اس طرح سے دین کو اور علم کو ختم کرے گا لوگوں کے درمیان. بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، جو علماء حق ہوں گے، جو اچھے علماء ہوں گے، جو دین کو سمجھنے والے ہوں گے، جو قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، جو احادیث کو سمجھنے والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ان کو فوت کر دے گا، ان کی وفات ہو جائے گی، جہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا جو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو کہا اللہ کے رسول نے واتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان جگہ پر بٹھا دیں گے، اس جگہ پر کھڑا کر دیں گے جو علماء کی جگہ ہے، ان سے فتوے پوچھیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کریں گے، دین کے بارے میں پوچھیں گے، دین کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا کہ بتائیے یہ مسئلے میں کیا کرنا چاہیے. کس کو؟ واتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، جو احادیث کے بارے میں نہیں جانتے، ان سے سوال کیا جائے گا. واتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا وفافتوا، اور وہ لوگ فتوے دیں گے،
جاہل فتوے دیں گے، جن کو دین کا علم نہیں فتوے دیں گے، جس کو حدیث کا علم نہیں فتوے دیں گے، جس کو علوم قرآن نہیں پتہ، جس کو علوم تفسیر نہیں پتہ، جس کو علوم حدیث نہیں پتہ، وہ فتوے دیں گے فضلوا واضلوا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ فتنوں کا دور، یعنی اللہ کے رسول نے اس آیت اس حدیث میں علماء کی قدر و منزلت کو بتلایا ہے، علم کی قدر و منزلت کو بتلایا ہے کہ وہ علم کا کیا مرتبہ ہے۔ یعنی قیامت تب آئے گی، قیامت کے قریب جو ہوں گے علماء نہیں ہوں گے، علماء خیر فوت کر دیے جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی روح قبض کر لے گا۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کوئی بھی اللہ رب العالمین کے دربار کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ کے دین کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہوں گے عالم لیکن وہ در حقیقت عالم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات سے قرآن کی احادیث کی تفصیل بیان کریں گے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، صاف آیت ہے۔ تو کیا کہا کہ وہاں پر ایک بریکٹ لگا کر کہہ دیا قل انما انا بشر مثلکم، تو کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے میں بظاہر ایک بشر ہوں۔ قرآن کے معنی میں تحریف کر دیا، قرآن کے معنی کو بدل دیا، قرآن کے مفہوم کو بدل دیا، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے لوگوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس پرفتن دور میں ہمیں علماء ربانی سے اور دین اور اسلام کی صحیح تعلیم دینے والے سے ہمیں جوڑ کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی، ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔